اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ قریب آ جائیے حافظ صاحب. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت ایمان کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد مزید کرم یہ ہوا کہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ دین کی نسبت پہ تھوڑی دیر بیٹھ کر غور و فکر کی توفیق دی. یہ ایمان اور دین کے لیے جو غور و فکر کرنا ہے یہ نہایت اہم ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینہ منورہ کی دعوت کر دی. سارے لوگ جا رہے ہیں کھانا کھا کے آ رہے ہیں، سارے لوگ جا رہے ہیں کھانا کھا کے آ رہے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور کچھ غلطاں پیچا پریشان حال، کچھ سوچ میں پڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا مسجد میں وہ صاحب بیٹھے، پوچھا اے فلاں کیا تم عبد الرحمن بن عوف کے یہاں دعوت کھانے نہیں گئے؟ کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت یہ سوچ رہے تھے، ہم اس فکر میں مبتلا تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے اور کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارے کون سا ایسا جگاڑ بنائیں، کون سے ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارے والدین بھی اسلام میں داخل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ سوچ اور یہ فکر جو ہے یہ اس عمل سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے جو عبد الرحمن بن عوف نے کیا ہے کہ پورے مدینے کی دعوت میں. تو یہ جو سوچ اور فکر ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بندہ اتنا اعلیٰ اور ایسا عرفہ ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اے امیر المومنین، ہم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بیت المال سے کچھ عنایت فرما دیجیے. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اسے خرچہ، کھانے پینے کی چیزیں اور ایک سواری دلوائی. اور جب وہ اس پہ سوار ہو گیا، اس کا تیار ہو گیا، تو لے کے جب وہ چلا تو اس کی بات پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چلے، اور اس لالچ میں چلے کہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ میرے لیے دعا کر دے گا. کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل جن کی حکومت ہے، اور امیر المومنین ہیں، اور دل میں چاہت کیا ہے کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ کتنا اعلیٰ ایک ایسا عرفہ ہے اور اس کا کام کتنا اونچا ہے. تو اس کی بات پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب اس نے وہ شخص سمجھ گئے، انہوں نے یہ دعا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اس کی بات کو ان کے سپرد کیا اور وہ شخص روانہ ہو گیا. تو دوستو دعوت کا کام در حقیقت نہایت اعلیٰ اور نہایت عرفہ ہے، بہت اونچا کام ہے، لیکن اصول اور آداب کے ساتھ کیا جائے تب. اگر بے اصولی کے ساتھ کریں گے تو یہی کام ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا کام دعوت کا میں سمجھ پایا ہوں، جتنا مجھے سکھایا گیا، میں اس کا ہزارواں حصہ سمجھ پایا ہوں، اور جتنا میں سمجھ پایا ہوں اس کا ہزارواں حصہ تمہیں سمجھا پایا. دوستو دعوت کا کام نہایت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن اس کو کرنا، سمجھ کے کرنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. نہج نبوی کے اعتبار سے چلے گا تب تو کام صحیح، اور نہج سے ہٹ جائے گا. جیسے ایک ٹرین ہے، ٹرین کا مزاج ہے لوہے کا، لوہے کی بنی ہوئی ہے، پٹری کا مزاج ہے لوہے کا، لوہے کی بنی ہوئی ہے. تو ٹرین جب لوہے پہ چلے گی، لوہے کی پٹری پہ چلے گی، تو نہ جانے کتنوں کو منزل مقصود تک پہنچا دے گی. لیکن جب پٹری سے ہٹ جائے گی تو نہ جانے کتنوں کی جان اور مال کا نقصان ہوئے گا. تو ایسے ہی یہ دعوت کی کام ہے، دعوت کی محنت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت کا کام اصول اور آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں مسجد، اپنی بنگلے والی مسجد میں. نیا وقت تھا کہ ایک خادم آیا دوڑتا ہوا، حضرت ایک شخص آیا ہے، عجیب سے آپ کو بلا رہا ہے. یہ حضرت پہنچے، دیکھا دروازے پہ، ساتھیوں نے، خادموں نے اس کو دروازے، مسجد کے دروازے پہ روک دیا تھا. تو دیکھیں ایک شخص کھڑا ہے، تو جا
लंबा चौड़ा, चेहरे पे पगड़ बंधा हुआ, सर के ऊपर बड़ा सा पगड़ बंधा हुआ और मुंह से बदबू के धपके छूट रहे, हाथ में लाठी, आंखें लाल सुर्ख। कहने लगा तो ही मौलवी इलियास है? कहा जी जी हम ही इलियास है, बताइए। कहा मैं तेरे से दुआ कराने आया था। कहा हाँ हम तो बैठे ही इसलिए हैं, हम तो यहाँ बैठे ही इसलिए हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, बताइए बताइए। ये इखलाक थे हज़रत मौलवी इलियास से। और फिर पता ये चला कि उसके ऊपर मुकदमा था जिसकी वजह से वो दुआ कराने आया। उससे किसी ने कह दिया कि जाओ वो शख्स जो बंगले वाली मस्जिद में है वो बहुत नेक आदमी, उनसे, तो वो दुआ कराने आए। लेकिन उनका मिजाज देखिए कि कितनी नरमी से उससे बात कर रहे। तो दर हकीकत उसूल और आदाब हम लोग सीख नहीं पाए, जिसकी वजह से आज दावत का काम कर नहीं पा रहे हैं। कर रहे हैं लेकिन एक रस्म रवाज की तरह कर रहे हैं, और जो फ़ायदा होना चाहिए था इससे मुस्तस्ना नहीं है कि हमें सवाब नहीं मिल रहा। सवाब तो यकीनन मिलेगा, 3 दिन का ही मिलेगा, गश का ही मिलेगा यकीनन। लेकिन फरमाते हैं उसूल और आदाब के साथ काम होगा तो उसका अजर भी मिलेगा और उसका असर भी पड़ेगा। और अगर उसूल और आदाब के खिलाफ होगा तो अजर तो मिल जाए लेकिन असर नहीं पड़ेगा। दूसरों के दिलों पे जो असर पड़ता है, बस्तियों पे जो असर पड़ता है, कहते हैं कि जिस जमात के दिल जुड़े हुए होते हो, चाहे वो ज़्यादा मेहनत ना कर रही हो, चाहे वो ज़्यादा नफिलें ना पढ़ रहे हों लोग, चाहे वो ज़्यादा लोगों में चल फिर ना रहे हों, चाहे वो ज़्यादा मुलाकातें ना कर रहे हों, लेकिन जिस इलाके से गुजरेंगे उस इलाके के लोगों को दिलों को जोड़ते हुए चले जाएंगे। और जिस जमात के दिलों में लोग, जिस जमात के साथियों के दिलों में आपस में एक दूसरे के लिए तफर्रुक़ा होगा, फटन होगी और बुग़्ज़ होगा, तो वो जिस इलाके में जाएंगे और जिस इलाके से, जिस बस्ती से गुजरेंगे, उस बस्ती के लोगों के दिलों को फाड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये दोस्तों दावत की मेहनत जितनी अजीम है, जैसे रमज़ान के महीने में एक नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है, ऐसे ही दावत के काम में। और लेकिन अगर दावत रमज़ान के महीने में गुनाह कर लिया जाए तो गुनाह भी तो बढ़ जाता है। ऐसे ही दावत के काम में अगर सवाब करेंगे। एक शख्स गश्त कर रहा है, गश्त के दरमियान उसूल बताए जाते हैं, नज़रों की हिफाजत करना है। क्या करना है? नज़रों की हिफाजत। अगर कोई शख्स नज़रों की हिफाजत नहीं करेगा गश्त में, तो फरमाते हैं कि इलाके में ज़िना आम